کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا وقت آیا جب خانہ کعبہ ایک خطرناک حملے کا نشانہ بنا؟ ایک ایسا واقعہ جس نے پوری امت مسلمہ کو غم اور صدمے میں مبتلا کر دیا۔ معزز سامعین، یہ واقعہ کرامتہ نامی ایک گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو 4 صدی ہجری میں اسلامی دنیا کے ایک حصے میں ایک طاقتور سیاسی اور مذہبی تحریک کے طور پر ابھرے۔ کرامتہ کا تعلق اسماعیلی تحریک کے ایک گروہ سے جوڑا جاتا ہے، لیکن ان کے نظریات اور طریقہ کار نے انہیں عام مسلمانوں سے الگ کر دیا تھا۔ انہوں نے بحرین، احسا اور مشرقی عرب کے علاقوں میں اپنی طاقت قائم کی اور ایک ایسی ریاست بنائی جو اس وقت کی بڑی حکومتوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی۔ ان کا سب سے مشہور اور طاقتور رہنما طاہر الجنابی تھا، جس نے کم عمری میں قیادت سنبھالی اور اپنی فوج طاقت کے ذریعے کئی علاقوں میں خوف پیدا کیا۔ وہ صرف ایک سیاسی حکمران نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں اس کا نام ایک متنازع کردار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، وقت کے ساتھ ساتھ کرامتہ کی طاقت بڑھتی گئی اور انہوں نے کئی علاقوں میں حملے کیے۔ ان کا مقصد صرف دولت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی سیاسی طاقت اور نظریات کو منوانا چاہتے تھے۔ اس دور میں مسلم دنیا اندرونی اختلافات، سیاسی کمزوریوں اور مختلف حکمرانوں کی باہمی کشمکش کا شکار تھی، جس کا فائدہ کرامتہ جیسے گروہوں نے اٹھایا۔ پھر وہ دن آیا جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ سن 317 ہجری میں جب مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع تھے، کرامتہ کا لشکر اچانک مکہ میں داخل ہوا۔ حاجی عبادت میں مصروف تھے، لوگ طواف کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے اور اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایک بہت بڑا سانحہ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ کرامتہ کے حملے کے بعد مکہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاریخی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ بہت سے حاجیوں کو قتل کیا گیا اور حرم مکہ کی حرمت کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا صدمہ تھا جسے صدیوں تک یاد رکھا گیا، لیکن کرامتہ کا سب سے بڑا اور حیران کن اقدام اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا۔ انہوں نے حجر اسود کو، جو بیت اللہ کی ایک مقدس نشانی ہے، اپنی جگہ سے نکالا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ حجر اسود کا کعبہ سے جدا ہونا مسلمانوں کے لیے انتہائی دردناک واقعہ تھا، کیونکہ یہ وہ مقدس پتھر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق احترام حاصل ہے اور جسے لاکھوں مسلمان حج اور عمرہ کے دوران بوسہ دینے یا اشارہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کرامتہ اسے اپنے علاقے میں لے گئے اور کئی سال تک اپنے قبضے میں رکھا۔ اس دوران پوری مسلم دنیا میں اس واقعے پر شدید رد عمل پیدا ہوا اور حکمرانوں پر دباؤ بڑھتا گیا کہ وہ حجر اسود کو دوبارہ مکہ واپس لائیں۔ معزز سامعین، تاریخی روایات کے مطابق تقریباً 22 سال تک حجر اسود کرامتہ کے قبضے میں رہا۔ پھر مذاکرات اور مختلف حالات کے بعد اسے دوبارہ مکہ مکرمہ واپس لایا گیا اور اپنی جگہ نصب کر دیا گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی حادثہ نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی تھا۔ اس نے دکھایا کہ جب امت کمزور ہو، آپس کے اختلافات بڑھ جائیں اور دشمنی کو طاقت مل جائے تو بڑے نقصان پیدا ہو سکتے ہیں۔
کرامتا کا واقعہ اسلامک تاریخ کے ان ابواب میں شامل ہے جو ہمیں حرمین شریف کی عظمت، اتحاد، امت کی ضرورت اور تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔ آج بھی جب اس واقعے کو پڑھا جاتا ہے تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تاریخ کے فیصلے صرف طاقت سے نہیں بلکہ کردار، اتحاد اور صحیح راستے پر قائم رہنے سے ہوتے ہیں۔ کرامتا کے اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دور کے حالات پر بھی نظر ڈالیں۔ چوتھی صدی ہجری کا زمانہ اسلامک دنیا کے لیے سیاسی تبدیلیوں کا دور تھا۔ ایک طرف مختلف مسلم سلطنتیں اپنے اپنے علاقوں میں طاقت کے لیے مقابلہ کر رہی تھیں، جبکہ دوسری طرف بعض گروہ اپنے نظریات اور سیاسی مقاصد کے لیے سرگرم تھے۔ اسی ماحول میں کرامتا نے اپنی طاقت بڑھائی اور ایک مضبوط عسکری قوت بن گئے۔ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے مختلف علاقوں میں حملے کیے اور رفتہ رفتہ ان کا نام خوف کی علامت بن گیا۔ ان کی طاقت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ بڑی حکومتیں بھی ان کے خطرے کو محسوس کرنے لگیں۔ مکہ مکرمہ پر حملہ صرف ایک شہر پر حملہ نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام کی حرمت کو چیلنج کرنا تھا۔ اسی وجہ سے اس واقعے کا اثر صرف عرب کے علاقے تک محدود نہیں رہا بلکہ پوری اسلامی دنیا میں اس کی خبر پھیل گئی۔ علماء، حکمران اور عام مسلمان سب اس واقعے سے شدید متاثر ہوئے۔ کئی سال تک یہ سوال موجود رہا کہ حجر اسود کو دوبارہ کیسے واپس لایا جائے اور حرم کعبہ کی عظمت کو کیسے بحال کیا جائے۔ بالآخر حالات تبدیل ہوئے اور حجر اسود دوبارہ اپنی جگہ واپس پہنچا، لیکن اس سانحے کی یاد تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ معزز سامعین، اس واقعے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ تاریخ ہمیں صرف واقعات نہیں بتاتی بلکہ ان کے پیچھے چھپے اسباب اور نتائج پر غور کرنے کا موقع بھی دیتی ہے۔ کرامتا کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب مذہبی جذبات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے اور اختلافات شدت اختیار کر جائیں تو معاشرے کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے کئی مواقع آئے جہاں اتحاد اور حکمت نے مشکلات کو دور کیا، جبکہ تقسیم اور کمزوری نے مسائل کو بڑھایا۔ حجر اسود کی واپسی کے بعد بھی کرامتا کا نام تاریخ میں ایک بڑے سانحے کے حوالے سے یاد رکھا گیا۔ آج بھی جب مسلمان خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں تو یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بیت اللہ کی حرمت اور عظمت کتنی اہم ہے۔ تاریخ کے یہ واقعات صرف ماضی کی کہانیاں نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے سبق ہوتے ہیں کہ طاقت، دولت اور حکومت سب عارضی چیزیں ہیں، لیکن حق، انصاف اور اللہ کے مقدس مقامات کا احترام ہمیشہ اہم رہتا ہے۔